بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تمہیں حکم دے اسے قبول کرو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ آج کا ہمارا سبق ہے نماز کس جگہ پہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس جگہ پہ جہاں تصویریں لٹکتی ہوں جاندار چیزوں کی، جیسے ہمارے اکثر گھروں میں لٹک رہی ہوتی ہیں، کمروں کے اندر، ڈرائنگ روم میں، جس جگہ پہ تصویر لٹک رہی ہو وہاں پہ نماز نہیں ہوتی۔ یہود و نصارہ اپنے جو ان کے نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کی تصویریں بنا کے وہ ایسے لٹکا لیا کرتے، یا مجسمہ پڑا ہو جیسے ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں یہ کھلونوں میں بچوں کے گڑیاں وغیرہ، وہ سامنے نہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ تصویر لٹک رہی ہے، اس جگہ پہ رحمت نازل نہیں ہوتی، فرشتے آتے نہیں رحمت والے، وہاں نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہود و نصارہ کا یہ عمل ہے کہ وہ اپنے نیک لوگوں کی، اپنے بزرگوں کی تصویریں لٹکا لیا کرتے یا مجسمے بنا لیا کرتے۔ جس جگہ پہ پیشاب وغیرہ جیسے واش روم وغیرہ، حمام وغیرہ، نہانے کی جگہ یا واش روم جانے کی جگہ، پیشاب وغیرہ پخانہ وغیرہ کرنے کی جگہ، کوڑا کرکٹ ہے، ڈھیر لگا ہوا گندگی کا، وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الارض کلھا مسجد الا الحمام والمقبرہ۔ ساری کی ساری زمین یہ سجدہ گاہ ہے سوائے دو چیزوں، یہ غسل خانے، واش روم وغیرہ، یا پھر مقبرہ، قبرستان۔ قبرستان جہاں، قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کسی قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہود و نصارہ کا یہ عمل ہے، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اولئک شرار الخلق۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سجدوں کرتے ہیں نا، قبروں کے آگے جھکتے ہیں، یہ اس زمین کے اوپر سب سے بدترین لوگ، سب سے بدترین لوگ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ ایک آدمی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے نام ہاں پڑھ سکتا ہوں۔
فرمایا کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں، وہاں نہیں پڑھ سکتا۔ اونٹوں کے باڑے میں منع کر دیا، بکریوں کے باڑے میں اجازت ہے۔ وہاں اگر مینگنے وغیرہ ہیں اس کو تھوڑا صاف کر کے وہاں نماز پڑھی جا سکتی۔ اونٹوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ شرارت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے وہاں پڑھنے سے منع کر دی۔ ادھر نماز کی نیت باندھ لو، ادھر اونٹ کو غصہ آ جائے وہ اٹھا ہی دے، ویسے بڑا جانور ہے۔ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، منع کر دیا۔ اسی طرح جس جگہ پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقامات عذاب کی طرف نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، جس جگہ پہ عذاب آیا ہے وہاں نہ جاؤ۔ اگر جانا ہے، گزرنا پڑے تو روتے ہوئے گزرا کرو، روتے ہوئے۔ اگر رونا آتا نہیں، آنسو بہائے جاتے نہیں، پھر نہ وہاں جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پہ نازل ہوا وہ تم پہ بھی نازل ہوا۔ بخاری کی روایت ہے، اگر مقامات عذاب کے پاس سے گزر ہو تو روتے ہوئے گزرا کرو، وہاں جایا نہ کرو۔ جب ہمیں تو ویسے ہی رونا نہیں آتا، پتھر دل ہو گئے ہمارے سب کے، بہت تھوڑا روتے ہیں، ہنس سے زیادہ۔ اگر پتہ چل جائے نا کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے تو ہم ہنسے تھوڑا، روئیں زیادہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ہی نقل کیا، دنسی ہوئی زمین کے اوپر نماز پڑھنے کو ناپسند کیا، برا محسوس کرتا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں تو وہی عذاب ہم پہ بھی نازل ہو جائے، ہم بھی ویسی دھنس جائیں۔ اس لیے ایسی جگہ پہ جانا نہیں چاہیے۔ تو جب جانا ہی نہیں، جانے سے روک دیا گیا تو پھر نماز کیسے؟ بچنا چاہیے۔ یہ کچھ مقامات ہیں جن مقامات پہ اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نماز پڑھنے سے۔ ہمیں بھی اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ پوری زمین یہ سجدہ گاہ ہے، سوائے ان چیزوں کے، ان چند جگہوں کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کو جو سنت کے مطابق جگہ بتلائی گئی انہیں پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔